102 رات شہرزاد نے کہا، جب کان ما کان نے صباح کو شکست دے دی اور پھر صباح کے چلے جانے کے بعد وہ اسی جگہ ٹھہرا رہا، اور جب ایک گھڑ سوار زخمی حالت میں وہاں پہنچا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک شاطر چور ہے اور اس گھوڑے کو اس نے ایک ڈاکوؤں کے گروہ سے چرایا اور چوری کے دوران وہ زخمی ہو گیا تھا، تو اب اس نے کان ما کان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو برہنہ بدن ہے اور تیرے چہرے سے غم ظاہر ہوتا ہے، مگر تجھ سے عیش و عشرت کے آثار نمودار ہیں۔ آخر تو کون ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا نام کان ما کان ہے اور میں بادشاہ ذو المکان کا بیٹا اور بادشاہ عمر بن نعمان کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری سرگزشت اول سے آخر تک کہہ سنائی۔ اس پر گھوڑے کے چور کا دل پسیج گیا اور وہ کہنے لگا کہ واللہ تو بڑے حسب و نسب والا ہے اور تجھ میں بے انتہا شرافت ہے، تو بڑا آدمی ہو کر رہے گا اور تجھ سے بڑا کوئی شاہ سوار دنیا میں نہ ہوگا۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ مجھ کو سوار کر کے اور خود میرے پیچھے بیٹھ جائے اور مجھے میرے وطن پہنچا دے تو خدا تجھے دنیا میں شرف دے گا اور آخرت میں تجھے ثواب ملے گا، کیونکہ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو کسی دوسرے کی بجائے تو اس گھوڑے کا مستحق ہے۔ کان ما کان نے کہا کہ واللہ اگر میں تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر لے جا سکوں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ تجھے دے سکوں تو میں تیار ہوں، بغیر اس کے کہ یہ گھوڑا مجھے ملے، کیونکہ میرا کام نیکی کرنا اور مصیبت زدوں کی مدد کرنا ہے، لہذا روانگی کا ارادہ کر لے اور خدا پر بھروسہ کر۔ شہزادہ اسے گھوڑے پر سوار کرنے والا ہی تھا اور چاہتا تھا کہ خدا پر بھروسہ کر کے روانہ ہو جائے کہ اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور ہاتھ کھول دیے اور کہنے لگا کہ اے خدا میرے گناہ معاف کر، کیونکہ گناہوں کو سوائے تیری ذات کے اور کوئی بخش نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے مرنے کی تیاری کر لی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ کان ما کان نے ایک گڑھا کھود کر اسے گاڑ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد گھوڑے کے پاس آیا اور اسے بوسہ دیا اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ اس جیسے گھوڑے میں میرا کوئی شریک نہیں، بلکہ بادشاہ ساسان کے پاس بھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ادھر بادشاہ ساسان اسے یہ خبر ملی کہ وزیر دندان اور آدھا لشکر اس سے باغی ہو گیا ہے اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ سوائے کان ما کان کے وہ اور کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، اور وزیر نے ان سے وعدے لے لیے اور قسمیں کھلوائی ہیں اور انہیں لے کر جزائر ہند اور سوڈان چلا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لشکر اس کی حامی اور مددگار ہے اور وزیر کا ارادہ ہے کہ بغداد پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ کر لے اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے اسے قتل کر ڈالے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ کان ما کان کو تخت پر نہ بٹھا لے گا اپنی تلوار میان میں نہ ڈالے گا۔ جب بادشاہ ساسان کو یہ خبر ملی تو وہ فکر میں پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ملک کے چھوٹے بڑے سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس سے اس کا رنج اور زیادہ ہو گیا اور اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے
اور عمرہ کو مال و دولت تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس کی یہ تمنا ہوئی کہ کان مکان اس کے پاس آئے اور وہ احسان اور مہربانی سے اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اسے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دے جو اس کی ماتحتی میں نہیں ہے، تاکہ بغاوت کی آگ بجھ جائے۔ جب کان مکان کو یہ خبر سوداگروں کی زبانی ملی تو وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً بغداد پہنچا۔ ابھی بادشاہ ساسان اپنے تخت پر حیران و پریشان بیٹھا ہی تھا کہ اسے اطلاع پہنچی کہ کان مکان آ گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے لشکر اور بغداد کے بڑے بڑے آدمیوں کو اس کی ملاقات کے لیے بھیجا، اور سارا بغداد اس سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور وہ اسے جلوس کے ساتھ محل تک لائے، اور کنیزوں اور خادموں نے اس کی ماں کے پاس جا کر اس کی واپسی پر اسے مبارکباد دی۔ اماں نے آ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس نے کہا کہ اے میری ماں، مجھے میرے چچا بادشاہ ساسان کے پاس جانے دے، جس نے مجھے نیکیوں اور احسانوں سے زیر کر دیا ہے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر سارے محل اور حکومت والے اس گھوڑے کی خوبصورتی میں محو تھے اور کہتے تھے کہ کسی انسان کے پاس تو ایسا گھوڑا ہے ہی نہیں۔ اب کان مکان نے بادشاہ ساسان کے پاس جا کر سلام کیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہ گھوڑا بطور ہدیے کے پیش کیا۔ ساسان نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اہلاً و سہلاً، اے میرے بیٹے کان مکان، خدا کی قسم تیرے چلے جانے سے دنیا میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ تو صحیح سلامت ہے۔ اس پر کان مکان اسے دعائیں دینے لگا۔ جب بادشاہ کی نظر اس گھوڑے کاتول پر پڑی تو اسے یاد آ گیا کہ اس نے اسے فلاں سال میں دیکھا تھا، جبکہ وہ ذو المکان کے ساتھ صلیب پرستوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، جس میں شرکان قتل ہوا تھا۔ اب وہ کان مکان سے کہنے لگا کہ اگر یہ گھوڑا تیرے باپ کو ملتا تو وہ اس کے بدلے 1000 اصیل گھوڑے دیتا، لیکن اب عزت والے کے پاس لوٹ آئی ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں اور اپنی طرف سے تجھے بطور ہدیے کے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کیونکہ تو شاہ سواروں کا سردار ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ کان مکان کے لیے قیمتی پوشاک لائے جائیں، اور اس نے محل میں سب سے بڑا حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے ساتھ بڑی عزت اور مہربانی سے پیش آیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وزیر کی حرکت کا نتیجہ اس کے خلاف نہ پڑ جائے۔ کان مکان اس پر بہت خوش ہوا اور جو توہین وہ اب تک محسوس کرتا تھا دور ہو گئی، اور وہ محل میں اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اماں، میری چچیری بہن کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹا، میں تیری غیر موجودگی میں اتنی تیری یاد کرتی رہی کہ سب لوگ میری یاد سے اتر گئے، حتیٰ کہ تیری محبوبہ بھی، بالخصوص اس وجہ سے کہ تیرے چلے جانے کی وجہ وہی ہے۔ اس نے اپنی پریشانی کی شکایت ماں سے کر کے کہا کہ اے اماں، اس کے پاس جا کر اس سے مل، ممکن ہے کہ وہ مجھے ایک نظر دیکھ لے اور میرے دل کی حسرت نکل جائے۔ ماں نے کہا کہ لالچ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، ایسی بات مت کر جس سے تو وبال میں پھنس جائے، میں اس کے پاس جا کر کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے ذات الدعائی کا قصہ بیان کیا جو اس نے گھوڑوں کے چور سے سنا تھا کہ وہ اس ملک میں آ گئی ہے اور وہ اب بغداد میں داخل ہونا چاہتی ہے، اور یہ وہی بڑھیا ہے
جس نے میرے چچا اور دادا کو قتل کیا، اور اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس سے بدلہ لے کر اپنے دامن سے یہ دھبا دوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے پاس سے چل کھڑا ہوا اور ایک فریبی دغا باز بڑھیا کے پاس گیا جس کا نام سعدانہ تھا، اور اسے اپنا سارا دکھڑا سنایا، اور یہ کہ اسے اپنی چچیری بہن قضیہ فقان سے کتنی محبت ہے، اور اس سے کہا کہ تو اس کے پاس جا کر میری سفارش کر۔ بڑھیا نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئی اور قضیہ فقان کے محل میں جا کر اس کی سفارش کی۔ وہاں سے لوٹ کر شہزادے کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ قضیہ فقان تجھے سلام کہتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے کہ وہ آج آدھی رات کے وقت تیرے پاس آئے گی۔ اس پر وہ مارے خوشی کے پھول گیا اور قضیہ فقان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی آدھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وہ سیاہ چادر اوڑھے آ پہنچی اور اس کے پاس جا کر اسے جگایا اور کہنے لگی کہ تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے مجھ سے عشق ہے، حالانکہ تو اطمینان سے سو رہا ہے۔ اس پر وہ چونک پڑا اور کہنے لگا کہ اے میرے دل کی تمنا، میرے سونے کی وجہ محض یہ تھی کہ مجھے امید تھی کہ خواب میں تیری تصویر نظر آئے گی۔ اس کے بعد وہ پیار سے اسے لعنت ملامت کرنے لگی اور وہ شرم کے مارے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے معذرت کرنے لگا، اور دونوں ایک دوسرے سے جدائی اور شکوے شکایت کرنے لگے، اور ان کی یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک کہ صبح کی روشنی نکلی اور پھیل گئی۔ اب قضیہ فقان اس سے رخصت ہو کر چل دی اور اپنے سرا پردے میں پہنچ گئی، مگر ایک کنیز کو اس بھید کا پتہ چل گیا اور اس نے جا کر بادشاہ ساسان کو خبر کر دی۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس کے حجرے میں داخل ہوا، اور تلوار کھینچ کر وہ چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دے کہ اتنے میں نزلۃ الزما پہنچ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے اسے ایذا مت پہنچا، اگر تو نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو یہ خبر لوگوں میں مشہور ہو جائے گی اور بادشاہوں کے آگے تیری کرکری ہو جائے گی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کان ما کان حرام کی اولاد نہیں، اور دونوں کی تربیت ایک ساتھ ہوئی ہے، اور وہ عزت و آبرو والا آدمی ہے اور اس نے کوئی بے جا حرکت نہیں کی۔ ذرا صبر سے کام لے اور اتنی جلد بازی مت کر، کیونکہ محل اور شہر میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ وزیر دندان مختلف ملکوں سے لشکر جمع کر کے چڑھائی کر رہا ہے تاکہ کان ما کان کو بادشاہ بنائے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔